العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے، ومن شج رجلا فذهب عقله او شعر راسه دخل عرش المودح فی الدیۃ. اور جس نے کسی آدمی کو سر پہ زخم دیا، سر پھوڑ دیا، پھر اس کی وجہ سے اس کی عقل یا اس کے سر کے بال ختم ہو گئے، داخل ہے تو فرماتے ہیں موضحہ کا عرش دیت میں داخل ہو جائے گا. الگ سے موضحہ کا عرش واجب نہیں ہوگا، لأن بفوات العقل، اس لیے کہ عقل کے فوت ہونے سے تمام اعضاء کی منفعت باطل ہو گئی. فصار کما اذا اوزعوا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اس کو موضحہ زخم پہنچایا پھر وہ مر گیا، اور اس صورت میں صرف مرنے کی یعنی دیت واجب ہوتی ہے، نفس کی دیت واجب ہوتی ہے. اور موضحہ کی عرش واجب ہوتی ہے بال کے کچھ حصے کے ضائع ہونے سے، فوت ہونے سے، یہاں تک کہ اگر اگ گیا تو وہ ساکت ہو جائے گا. اور دیت پورے بال کے فوت ہونے سے واجب ہوتی ہے. وقت تعلق بسبب واحد، اور دونوں یعنی ایک تو موضحہ پایا گیا، دوسرے عقل یا بال ختم ہو گئے، دونوں کا تعلق ایک سبب سے ہے، لہذا جز کل میں داخل ہو جائے گا. کما اذا قطع اصبع رجل، جیسا کہ جب کسی آدمی کا ہاتھ انگلی کاٹا، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تو وہاں پر بھی الگ سے یعنی الگ الگ دو دیت واجب نہیں ہوگی. وقال ظفر، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے. لأن كل واحد، اس لیے کہ دونوں جنایت ہیں، فیما دون النفس کے اندر، فلا يتداخلان، لہذا دونوں میں تداخل نہیں ہوگا جیسے کہ تمام جنایتیں. وجوابہ ما ذکرنا، اور اس کا جواب ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ عقل کے فوت ہونے سے پورے اعضاء کی منفعت باطل ہو جاتی ہے. قال فرمایا وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ، اگر اس شج موضحہ کی وجہ سے اس کی قوت سماعت یا قوت بصارت یا قوت گفتگو ختم ہو گئی، تو اس پر دیت کے ساتھ موضحہ کا عرش بھی ہے. قال هذا قول ابی حنیفہ، مشائخ نے فرمایا کہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا قول ہے. وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ان الشجۃ تدخل فی دیۃ السمع، کی شجہ قوت سماعت اور قوت کلام کی دیت میں داخل ہوگا، لیکن قوت بصارت کی دیت میں داخل نہیں ہوگا. وجہ الاول، پہلی کی وجہ یعنی موضحہ کا عرش دیت میں داخل نہیں ہوگا، ان کل منہا جنایہ، اس میں سے ہر ایک جنایت ہے، فیما دون النفس کے اندر، اور منفعت مختص ہے اس کے ساتھ. فاشبہ الاعضاء المختلفہ، تو یہ اعضاء مختلفہ کے مشابہ ہو گیا. بخلاف العقل، برخلاف عقل کے، اس لیے کہ اس میں منفعت عائد ہے تمام اعضاء کی طرف، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا. تو اعضاء کے اندر تو
دوسرے یعنی قوت سماعت اور قوت کلام ختم ہو گئی تو اس میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی عقل میں عقل کی منفعت چونکہ پورے اعضاء کی طرف عائد ہے، اس لیے اس میں تو دخول ہوگا لیکن اس مسئلے کے اندر نہیں ہوگا۔ وجہ الثانی، دوسرے کی دلیل یہ ہے کہ قوت سماعت اور قوت گفتگو باطنی چیزیں، لہذا عقل پر قیاس کیا جائے گا، اور قوت بصارت ظاہری چیز ہے تو قوت بصارت میں تداخل نہیں ہوگا۔ قال، فرمایا، وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کے اندر ہے، اور جس نے کسی آدمی کو شجع موزیہ دیا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں، فلا قصاص فی ذلک، تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قالوا وینبغی ان تجب الدیۃ فیہما، مشائخ نے کہا کہ اور مناسب ہے کہ اس میں ان دونوں میں دیت واجب ہو، یعنی دونوں آنکھوں میں دیت اور موزیہ میں عرش واجب ہو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال فی الموزیہ، صاحبین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موزیہ میں قصاص ہوگا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں دیت واجب ہونی چاہیے، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق قصاص موزیہ میں ہونا چاہیے اور دونوں آنکھوں میں دیت واجب ہونی چاہیے۔ قال، آگے فرمایا، وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى فَشَلَ، اگر کسی آدمی کی انگلی جوڑ سے مفصل اعلیٰ سے کاٹ دیا، اوپر کے جوڑ سے جو ہتھیلی سے لگا ہوا ہے، پھر ہاتھ شل ہو گیا، عفواً فشل ما بقي من الأصابع أو اليد، یا تو ہاتھ پورا شل ہو گیا یا ما بقی انگلیاں شل ہو گئیں، لا قصاص ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی قصاص نہیں ہے۔ وینبغی، اور مناسب ہے کہ مفصل اعلیٰ میں دیت واجب ہو، اور وفی ما بقی، اور جو ما بقی ہے یعنی جو انگلیاں بچی ہوئی ہیں اس میں حکومت عدل واجب ہو۔ وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ بَعْدَ سِنِّ رَجُلٍ، اسی طرح یعنی اس مسئلے کے اندر بھی وہی حکم ہوگا کہ اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ کیا؟ اگر کسی نے کسی آدمی کا کوئی دانت توڑ دیا، پھر مابقیہ دانت کالے پڑ گئے، اور امام محمد نے جامع صغیر کے اندر اس میں کوئی اختلاف نقل نہیں کیا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن تَجِبَ الدِّيَةُ، اور مناسب ہے کہ پورے دانت میں دیت واجب ہو۔ وَلَوْ كَانَ اقْتَى، اور اگر مظلوم نے کہا اقطع المفصل، جی میں مفصل اعلیٰ کو کاٹوں گا، وَأَتْرُكُ مَا يَبِسَ، اور جو شل ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دوں گا۔ یا اس نے کہا کہ میں مقصور کے بقدر توڑوں گا اور باقی اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کو چھوڑ دوں گا، لم یکن لہ ذالک، تو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا، لأن الفعل فی نفسہ، اس لیے کہ فعل فی نفسہ قصاص کو واجب کرنے والا ہو کر واقع نہیں ہوا ہے، فصار کما لو شج، بس یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ کسی کو منقلہ شج پہنچایا، فقال، پھر یہ کہے یعنی جس کو زخم پہنچایا گیا ہے
کہ میں اس کو موزیہ سجا دوں گا اور زیادتی کو چھوڑ دوں گا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز میں حق قصاص حاصل نہیں ہے اس چیز کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لہما فی الخلافیتی، ان کی دلیل اختلافی مسئلے کے اندر یعنی جو گزرا ابھی کہ جب کسی نے کسی کو موذیہ زخم پہنچایا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں بھی چلی گئیں تو موذیہ میں قصاص اور دونوں آنکھوں میں دیت، اس کی دلیل کیا ہے؟ کریں کہ ان الفعل فی محلین، کی فعل دو محل میں واقع ہوا، لہذا یہ دو نئی جنایتیں ہو جائیں گی۔ فالشبہۃ فی احداہما، ان دونوں میں سے ایک میں شبہ متعدی نہیں ہوگا دوسرے کی طرف، لہذا سجا میں قصاص واجب ہوگا اور دونوں آنکھوں میں دیت واجب ہوگی۔ جیسے کہ کسی نے کسی آدمی کو تیر پھینکا عمدن، پھر اس کو وہ تیر لگا اور اس سے پار ہو کر دوسرے کو لگ گیا اور دوسرا بھی اس سے قتل ہو گیا، تو پہلے کے اندر قصاص واجب ہے۔ لیکن دوسرے کے اندر قصاص واجب نہیں ہے۔ وَلَهُ أَنَّ الْجِرَاحَةَ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ پہلا زخم ساریہ ہے، سرایت کر گیا ہے، اور جزا مثل سے ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ السَّارِي، اور اس کے بس میں، اس کی طاقت میں زخم ساری پہنچانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زخم پہنچائے، اس سے کم رہ جائے، اس سے زیادہ ہو جائے، لہذا مال واجب ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ حقیقت میں فعل واحد ہے اور وہ حرکت قائمہ ہے، یعنی زخم پہنچانے کے وقت جو حرکت پائی گئی بس وہی حرکت ہے۔ وَكَذَا الْمَحَلُّ، اسی طریقے سے محل بھی متحد ہے ایک طریقے سے، من وجہ، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ تیر اس سے پار ہو کر کے اس سے لگ گیا۔ فَأَوْرَثَتْ، تو نہایا نے بدایا کے اندر خطا کا شبہ پیدا کر دیا۔ جب شبہ پیدا ہو گیا اب تو قصاص واجب ہوگا نہیں۔ بخلاف النفسین، برخلاف دو نفسوں کی، لأن احداہما لیس من سرایت صاحبہ، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک اپنے ساتھ والے کے سرایت کی وجہ سے نہیں ہے۔ جی، اس عبارت سے صاحبین کے قیاس کا جواب ہے کہ دو نفسوں پر جو انہوں نے قیاس کیا ہے رحمہم اللہ جمیعاً، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک کے اندر تو مباشرتاً پایا گیا ہے۔ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَعَ السِّكِّينُ، اور برخلاف اس مسئلے کے، اس صورت کے جب چھری انگلی پہ گر جائے، یعنی کسی نے کسی کی انگلی عمدن کاٹ دی، پھر چھری گری اور دوسری انگلی پہ گر گئی، گرنے کی وجہ سے وہ بھی کٹ گئی، تو یہاں پر بھی پہلے سے قصاص لیا جائے گا، دوسرے پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔
لأنه ليس فعلا مقصودا، اس لیے کہ وہ فعل مقصود نہیں ہے، یعنی دوسری جو انگلی کٹ گئی ہے تو اس کے ارادے سے نہیں کٹی ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ قال، آگے فرمایا، وَإِن قَطَعَ إِصْبَعًا، اور اگر انگلی کاٹا پھر اس کے ساتھ والی انگلیاں جو اس کے بازو میں ہیں وہ شل ہو گئی، فلا قصاص ہے، تو اس میں بھی کچھ قصاص نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال وزفر والحسن، ان حضرات کے نزدیک پہلے میں قصاص ہے اور دوسرے میں عرش ہے، والوجہ من الجانبین کذکرنا، اور دونوں طرف کی دلیلیں ہم نے ذکر کر دیا ہے، یعنی اس مسئلے میں جو دلیل ذکر کی تھی کہ جس نے کسی آدمی کو موضحہ سجا پہنچایا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، تو جو اختلاف وہاں تھا وہی اختلاف یہاں بھی ہے، لہذا جو دلیل وہاں مذکور ہے وہی دلیل یہاں بھی ہوگی۔ وروى ابن سماع، ابن سماع نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسئلے میں روایت کیا ہے۔ وہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا شَجَّ مُوزِحَةً، اور وہ یہ ہے کہ جب شجہ موضحہ دیا کسی کو جس کی وجہ سے اس کی آنکھ یعنی قوت بصارت چلی گئی، تو قصاص دونوں کے اندر واجب ہوگا۔ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالسِّرَایَةِ، اس لیے کہ سرایت سے جو حاصل ہوا ہے وہ مباشرت ہے۔ کما فی النفس، جیسا کہ نفس کے اندر، کہ اگر زخم کے سرایت کرنے سے، کما فی النفس والبصر، جیسا کہ نفس اور بصر کے اندر دونوں میں قصاص واجب ہوتا ہے۔ بخلاف الخلافیۃ الاخیرہ، برخلاف آخری اختلافی مسئلے کے، یعنی جب انگلیاں کاٹا اس کی وجہ سے بازو کی دوسری انگلیاں شل ہو جائیں، اس مسئلے میں یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الشلل، اس لیے کہ شلل اس میں قصاص ہی نہیں ہے۔ فصار الاصل عند محمد على هذه الرواية، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا کہ اس روایت کے مطابق یہ اصول بن گیا، یہ قاعدہ ہو گیا کہ ان سرایت ما یجب فی القصاص، جس میں قصاص واجب ہو، اگر وہ سرایت کر جائے اس چیز کی طرف جس میں قصاص ممکن نہیں ہے، الی ما یمکن فی القصاص، عفوا اگر سرایت کر جائے اس چیز کی طرف جس میں قصاص واجب ہوتا ہے، یوجب الاقتصاص، تو وہاں پر وہ قصاص واجب کر دیتا ہے، جیسا کہ جب سرایت کر جائے نفس کی طرف۔ اور حال یہ ہے کہ پہلا جو زخم ہے وہ ظلماً واقع ہوا ہو۔ وجہ المشہور، اور مشہور روایت کی دلیل وجہ کیا ہے؟ ان ذہاب البصر بطریق التسبیب، کی آنکھ جو ختم ہوئی ہے یہ تسبیب کے طریقے سے ہے، مباشرتاً یا اصل کے طریقے سے نہیں ہے۔
الا ترى کیا تم نہیں دیکھتے کہ شجّا باقی ہے فی نفسہا موجب بن کر کے، ولا قود فی التسبیب اور تسبیب میں چونکہ قصاص نہیں ہے، بخلاف السرایت الی النفس برخلاف سرایت الی النفس کے، لأنہ لا تبقى الاولی اس لیے کہ پہلا یہاں پہ باقی ہی نہیں ہے، تو فانقلبت الثانیہ تو ثانیہ مباشرت میں بدل جائے گا۔ جب پہلا باقی ہی نہیں ہے تو یہ مان لیا جائے گا گویا کہ اس نے دوسرے کو یعنی نفس کو مباشرتاً قتل کیا ہے۔ قال فرمایا وَلَوْ كَسَرَ بَعْدَ السِّنِّ اور اگر بعض دانت کو توڑ دیا، فَسَكَتَتْ پھر وہ گر گیا، فلا قصاص ہے تو قصاص نہیں ہے، الا علی روایت ابن سمعہ مگر ابن سمعہ کی روایت پہ، وَلَوْ أَوْزَعَهُ اور اگر اس کو دو موزیہ زخم دیا پھر دونوں ایک ہو گئے، فَهُوَ عَلَى الرِّوَایَتَيْنِ هَاتَيْنِ تو وہ مسئلہ بھی انہی دو روایتوں پر ہے۔ قال وَلَوْ كَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ جی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.